ہاں بھائی، تو ریفلیکٹنگ آن کرنٹ سچویشن پاکستان، اس وقت جو ہے وہ ملک میں شادیوں کا طوفان برپا ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ ریپروڈکشن کی پڑی ہے، اور ملک کے حالات خراب ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، دنیا کے حالات خراب ہیں، انفلیشن ہے، نئی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، کووڈ کے خطرات ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ فائنینشیل پرابلم ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ سائیکیٹرک پرابلم چل رہے ہیں. اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کی کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، اور سب کا فوکس ہے ریپروڈکشن پہ. ٹھیک ہے، شادیاں کرو اور آبادی بڑھاؤ. جو ایک ہماری جنریشن گزری ہے 1967 سے لے کر بعد والی، ان کا فوکس دو ہی چیزوں پر آئے، کیا کہتے ہیں، ایک شادیاں، ریپروڈکشن، اور دوسرا ہے ریلیجن. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے ملک میں ایک سگنیفیکنٹ انکریز ہے پاپولیشن کا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے. اب آپ کسی سے پوچھیں، کوئی آپ سے بولے بھائی آپ شادی کر لیں، کر لوں گا، میرے اور پلانز ہیں، کیا کہتے ہیں، آئی ایم ورکنگ آن سم آف مائی آئیڈیاز ان ریلیشن ٹو نیو بزنس دیٹ آئی ایم کرنٹلی ٹرائنگ ٹو ڈو ان ایڈیشن ٹو مائی جاب، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان مائی لائف. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں پیچھے چلی جائیں گی. آپ سے یہ ہوگا کہ بھائی شادی کر لو کیونکہ یہ ریلیجیس رسپانسبلٹی ہے. تو وین یو چیلنج ڈیم کہ یہ ریلیجیس رسپانسبلٹی تو کیا کہتے ہیں ڈیو ہوئے ہوئے بہت ٹائم گزر چکا ہے، آپ یہ تھوڑی اس کا ٹائم ہے. اور نہ ہی جن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کیا کہتے ہیں ریلیجیس رسپانسبلٹی آج کریٹ ہوئی ہے، وہ تو بہت پہلے سے کریٹ ہوئی ہے. نہیں بیٹا، ریلیجیس رسپانسبلٹیز ہیں، اور جتنا جلدی اتنا بہتر ہے. خیر، باٹم لائن یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی لاجیکل ریزن ختم ہو جاتا ہے کسی بھی ڈسکشن کا، تو وہ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور پھر جیسے ہی دین ڈسکشن میں انٹر ہوتا ہے، یو کانٹ چیلنج اٹ، بیکاز دین کو چیلنج کرنے کا مطلب ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونا، اس کا مطلب ہے کہ واجب القتل ہونا. تو لوگ وہ رسک نہیں لیتے کہ وہ دین کو چیلنج نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے. تو اور وہی ایزیسٹ ڈیفینس بھی ہے. آپ آپ اپنے ریلیٹیو سے ڈسکشن کریں، پیرنٹس سے کریں، پولیٹیشینس کو دیکھ لیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا بیچنے کو تو وہ ریلیجن کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اینی ویز، اگر آپ اپنی لائف میں سیٹلڈ ہیں، یا آپ ملک سے باہر رہ رہے ہیں، اور اب لوگوں سے ملنے ہر سال میں ایک دفعہ دو دفعہ آپ کا چکر لگتا ہی ہے، تو اس وقت جو ملک میں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. لوگوں کو نہیں پتہ کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، یا بہت سارے لوگ ویسے ہی اپنی جاب سے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ایک کیریئر میں آ چکے ہیں، لیکن وہ کیریئر ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، بس آ گئے ہیں. اب وہ بینگ اے مڈل کلاس فیملی، جب بینگ ان پاکستان آپ نے کیریئر چوز کر لیا، پھر آپ کے پاس کوئی گوئنگ بیک نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ آپ کا ڈسکشن جو ہے نا لوگوں سے یا ینگ جنریشن سے جو ہے وہ ٹورڈز دیئر کیریئر کاؤنسلنگ، ٹورڈز دیئر دیئر گولس ان دیئر لائف، وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس پہ رہے. باقی شادیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، اور ایز ائی سیڈ شادی کا ریلیجن سے ویسے بھی ایز سچ ہمارے ملک میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے. پورا پروسیس ہی فیک ہے. اسٹارٹ وتھ لائز. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اپنی یہ صحیح نہیں بتاتا. پلس یہ کہ شادی کے لیے لڑکا جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے خوبصورت لڑکی، اور یا پھر جاب کر رہی ہو جو اچھی انکم ہو جس کی، اور لڑکی کا فوکس ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو، یا وہ ملک سے باہر ہو، یا کوئی اچھی جاب کر رہا ہو. تو پورا پروسیس ہی اٹس آل مٹیریلزم. پھر جب شادی اسٹارٹ ہوتی ہے اٹس آل لائک ایک کلب والا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے، اور ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور جس طرح کا ایونٹ ہے وہ آپ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ شادی جو ہے نا وہ ریلیجیس کمپلائنس کے طور پہ کر رہے ہیں. اٹس جسٹ پارٹ آف دا کلچر. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہماری کلچر کا پارٹ ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اس کی کو ڈیفینڈ کرنے کا، اس کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین سے کوئی جسٹیفیکیشن لا کے اس کو ویلیڈیٹ کروا لیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنی عقل کا استعمال کریں، اور اگر آپ نے دین کے لیے ہی شادی کرنی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں پورا پروسیس ہی شروع سے لے کر اینڈ تک وہ پھر دین کی کمپلائنس کے لیے ہو. اور حضرت علی کا قول ہے کہ ہر کام کا انجام اس کے آغاز میں چھپا ہوتا ہے. اگر آپ کا آغاز اچھا نہیں ہے تو انجام بھی جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہونا. اسی وجہ سے ملک میں ڈائیورسز ریٹ زیادہ ہیں، کیونکہ کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیکھتا. پیسہ دیکھتے ہیں لڑکی والے، اور خوبصورتی دیکھتے ہیں لڑکے والے، اور بے انتہا there are a lot of lies in the process, or the way we execute the process is also full of all of those things which we believe are not right as per a religious belief. ٹھیک ہے، تو high rate of divorces, people are struggling with their marriages, they have psychiatric problems and all of those things which are happening now. کچھ جو ہیں وہ نوجوان تھوڑے عقل مند بھی ہیں، کچھ پیپل who I met جو تھوڑا سا ڈیلے کریں، دے بلیو کہ بھائی لیٹ میرج از بیٹر دین رانگ میرج. تو وہ دے آر فالوئنگ دیٹ پرنسپل وچ از گڈ. لیکن اگین دے آر انڈر ٹو مچ پریشر. جہاں پہ بھی جائیں ان سے وہ یہی بولتے ہیں، ہم سے یہی سوال ہوتا ہے. تو
پلیز ہو ایور از واچنگ دس ویڈیو، جن لوگوں کے کیریئر ایمبیشنز ہیں، کیریئر گولس ہیں، اگر وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، اور ان کو فورس نہ کریں کہ وہ ریپروڈکشن کی طرف جائیں. ریپروڈکشن انہوں نے کر ہی لینی ہے، اور ملک میں جتنی آبادی ہے اتنی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. فوکس اسی پہ ہونا چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ آبادی ہے اس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہر کسی کے خاندان میں غریب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پہ فوکس کریں. وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ہی ریلیٹیوز ہیں. آپ ایز اے ہیومینٹی جسٹ فوکس، وہ بھی آپ کے بچے، ان کو بھی اپنے بچے سمجھ کے آپ یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس ٹو میک دیئر لائف بیٹر. اور اس پہ فوکس کریں. اور کیا کہتے ہیں، ایک اور بہت اچھا کال ہے دلی کا کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ لائف میں انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے. تو دلی کا کال ہے کہ اپنی سوچوں کو پاک رکھو، کیونکہ تمہاری سوچ سے تمہارا عمل بنتا ہے، تمہارے عمل سے تمہارا کردار بنتا ہے، اور تمہارے کردار سے تمہاری تقدیر بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو آلویز بی پازیٹیو اباؤٹ لائف، واٹ ایور ڈیسیجن یو آر ٹیکنگ، آلویز ٹرائی ٹو ہیلپ ادر پیپل. اور وین یو ڈو اٹ، دینا شروع کریں گے تو آنا خود ہی شروع ہو جائے گا. تو اس پہ فوکس کریں. اور لائف شادیوں سے ہٹ کے بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینکس، بائے.